لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام القديم والفرقان الحميد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا آمنوا بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حكيم مبينا وآمنا وحاكما وشاهدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندائے پروردگار محمد احمد نبی دوست دارے چار یارم تابا ملامات علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل فاطر پائے غوث اعظم زیر سایہ امدادکم حضرتکم آزادکم دربکم یا شادکم یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام سارا پیر کامل کاملارا درود مسکرات کے بعد تمام حاضرین محترم کو سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل وعلا کا احسان عظیم جس نے ہم سب کو شکر فرمایا بڑی بڑی اور تربیت رسولی کی امت میں پیدا فرمایا احسان عظیم کے ساتھ سرکار فرمایا اور یہ کاملین صحابہ والے بیت میں حاصل سے ہمارے زبان کو مدد فرمایا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے ایام جاری سائی ہے، ان ایام میں
کثرت کے ساتھ یا حج کا ذکر ہوتا ہے یا قربانی کا ذکر ہوتا ہے یا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ رب العزت کی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نفیس قرآن میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا. ذکر کریں فی الکتاب ابراہیم، کتاب میں ذکر کریں ابراہیم علیہ السلام کا. انہو کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ سچے نبی تھے. جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعہ مبارک میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر کیا تو آپ یہ مناقب و فضائل بیان کیے. اسی موضوع کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے تو کفر و شرک کا ہر طرف چرچا تھا. نمرود کی نمرودیت ہر طرف اجاگر ہو گئی، وہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو سیف الہی کے طور پر، اللہ کی تلوار کے طور پر دنیا میں مبعوث فرمایا اور انہوں نے آ کر اس کے کفر اور اس کے شرک کا کلا کما کر دیا. تو یہ بیان قرآن مجید کے مختلف پاروں میں ابراہیم علیہ السلام کا ملتا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور آپ کی والدہ آپ کو غار میں رکھ کر گئی. وقت گزرتا گیا، ابراہیم علیہ السلام 9 سال کے ہوئے. تو جس وقت آپ غار میں تشریف لے کر آئے غار سے تو وہ ایک ایسا سما تھا. ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ سے پوچھتے اے ماں یہ بتا تو صحیح کہ میرا پروردگار کون ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ تیرا پروردگار تو میں ہوں، تیری پروردگار تو میں ہوں. پھر آپ نے فرمایا اے اماں آپ کا پروردگار کون ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میرا پروردگار تمہارا باپ ہے. اے اماں میرے باپ کا پروردگار کون ہے. آپ نے فرمایا کہ نمرود تیرے باپ کا پروردگار ہے. پھر آپ نے دلیل ابراہیمی قائم کرنے کے لیے فرمایا اے اماں بتا تو صحیح اس نمرود کا پروردگار کون ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹا خاموش ہو جا، اگر یہ بات ان کو پتہ چل گئی تو وہ تجھے بھی قتل کر دیں گے اور مجھے بھی قتل کر دیں گے. لیکن اس وقت ابراہیم علیہ السلام رات سے نکلے، رات کا وقت تھا. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ اے میرے چچا آزر بتا تو صحیح کیا تم نے یہ بتوں کو اپنا خدا بنا لیا، بتوں کو اپنا معبود بنا لیا. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے میرے چچا تجھے اور تیری تمام قوم کو میں گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، اس میں دیکھ رہا ہوں، گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. پھر فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو، اپنے خلیل کو نشانیاں دکھائی. فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے، وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر یقین والوں میں سے ہوتے ہیں. تو فرمایا اس لیے کہ وہ عین یقین والوں میں سے ہو جائیں. یہاں پر ابھی آزرا فرمایا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام آزر تھا، لیکن قرآن مجید اور لغت کو دیکھا جائے تو فرماتی ہیں کہ ابن
یہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس طرح کے قاموس میں ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام تھا. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلک الخلفاء میں یہ لکھا کہ چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے. جیسا کہ عرب میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، کہ اس میں اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا نے ذکر کیا، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یہاں پر چچا کو ابو کہنا جائز ہے، کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح مختلف احادیث مبارکہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو فرمایا کرتے تھے. چنانچہ ارشاد ہوا علیہ ابی، اے میرے چچا میری طرف لوٹ آئے. یہ آپ علیہ السلام اپنے چچا کو ابو کہتے تھے. لیکن جہاں پر قرآن مجید میں یا حدیث مبارکہ میں یا دیگر کی کتب میں لفظ والد آ جائے تو اس سے مراد اصل حقیقی والد شمار کیا جاتا ہے، اور ابو سے چچا بھی شمار کیا جاتا ہے اور تایا بھی شمار کیا جاتا ہے. ابو چچا پر بھی استعمال ہوتا ہے اور ابو تایا پر بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن جہاں پر والد کا لفظ آ جائے تو وہ صرف اپنے باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نشانی دکھائی اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام باہر سے نکلے تو آپ نے تار کو دیکھا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلما جن علیہ رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. جب ابراہیم علیہ السلام باہر سے نکلے ستاروں کو دیکھا، ستاروں کو دیکھ کر کہنے لگے ہاذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. پھر جب وہ چھپ گئے غروب ہو گئے ان کی روشنی ختم ہو گئی تو فرمایا قال لا أحب الآفلين، میں جھکنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. پھر جس وقت چاند نے اپنا جوبن دکھایا، چاند چمکا، آپ کہنے لگے هذا ربي، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. فلما أفل، پھر وہ جب چھپ گیا قال لئن لم يهدني ربي، تو پھر فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا لأكونن من القوم الضالين. اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو ضرور میں گمراہ کرنے سے ہو جاتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. پھر جس وقت سورج نے اپنا روبن دکھایا، سورج اس وقت چمکا تو آپ کہنے لگے هذا ربي، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ میرا رب ہے. قال هذا أكبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہ سورج سے، یہ چاند سے بھی بڑا ہے، یہ ستارے سے بھی بڑا ہے، ساری کائنات سے بڑا ہے. هذا ربي هذا أكبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. قال فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون. جس وقت وہ سورج بھی چھپ گیا، سورج نے اپنا روبن ختم کر دیا، سورج چھپ گیا. قال يا قوم إني بريء مما تشركون. تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری قوم، جس کا تم شرک کرتے ہو، جس کے ساتھ تم شرک ٹھہراتے ہو، جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سب سے بری ہوں. انی وجہت وجهي للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان کو پیدا فرمایا، جس نے زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا رب کا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ابراہیم علیہ السلام باہر سے نکلے، ستاروں کو دیکھا، بڑے چمک رہے ہیں، بڑے دمک رہے ہیں، ہر طرف اجالا اجالا ہو گیا. کہنے لگے یہ میرا رب ہے. جس وقت وہ چھپ گئے، چاند کی روشنی والے والی وہ چھپ گئے تو کہنے لگے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. جس وقت چاند کو دیکھا کہنے لگے یہ میرا رب ہے. جس وقت چاند چھپ گیا، سورج نکلا، چاند
اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا میں بھی گمراہ ہو جاتا. پھر کہنے لگے یہ سورج میرا رب ہو سکتا ہے, یہ سب سے بڑا ہے, یہ سب سے اعلیٰ ہے, یہ سب سے عرفہ ہے, ستارے نیچے ہیں, چاند نیچے ہیں, سورج اوپر آ چکا ہے, سورج میرا رب ہو سکتا ہے, یہ سب سے بڑا ہے. جس وقت سورج غروب ہو گیا تو کہنے لگے یہ تو چھپنے والا ہے, جو چھپنے والا ہو وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے اے میری قوم, جس کا تم شرک کرتے ہو, جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو, میں اس سے بری ہوں. کہنے لگے میرا روح اس کی طرف ہے جو زمین کا ترقی کرنے والا بھی ہے, آسمان کا بھی ترقی کرنے والا ہے, زمین و آسمان کو پیدا فرمانے والا ہے, تجھے اور مجھے پیدا فرمانے والا ہے, تمام کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے. زمین, آسمان, چاند, ستارے, حیوانات, نباتات, جمادات, ہر کسی کو پیدا فرمانے والا ہے. میں تو اس کی طرف منہ کرنے والا ہوں اور سیدھا اس کی طرف بھیج رہوں گا. اے میری قوم, جس کا تم شرک کرتے ہو, جس سے تم شریک ٹھہراتے ہو, سب سے میں بری ہوں. یہ شان ابراہیم علیہ السلام کی ہے. آپ نے الوہیت قائم کر دی کہ نہ ہی ستارے ہمارے رب ہو سکتے ہیں, نہ سورج ہمارا رب ہو سکتا ہے, نہ ہی چاند ہمارا رب ہو سکتا ہے. تو یہ دلیل الوہیت قائم کی اور دلیل ابراہیم کی قائم کر دی اور کوئی کافر وہ بند ہو گئے. پھر جس وقت دربار نمرود میں لے کر جانا ہوا, آپ کے چچا عرض نے کہا بیٹا آج چلے ہم نمرود کے دربار میں چلتے ہیں, تمہیں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنا دکھاؤں کہ کس طرح وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں, وہ کس طرح اپنا گزر بسر کرتے ہیں, اپنا خدا تمہیں دکھا کے لاؤں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آدر سے کہا کہ اے چچا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم تو نمرود کی عبادت کرتے ہیں, نمرود کو سجدہ کرتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ اے چچا وہ تو انسان ہے جو مرنے والا مرنے والا ہے, کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کہ دنیا کی ہر چیز, دنیا وما فیہا ہر چیز فنا ہونے والی ہے, ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اگر بقا ہے تو تیرے اور میرے رب کی کائنات ہے, تیرے اور میرے رب کو پتا ہے. تو جس وقت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے تو نمرود نے یہ دلیل قائم کرنا چاہا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے, مارتا بھی ہے, جو حیات بھی عطا فرماتا ہے, جو موت بھی عطا فرماتا ہے. تو وہ کہنے لگا میں بھی رب ہوں, میں بھی کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ کس طرح؟ تو جیل سے دو قیدی منوائے گئے. ایک وہ قیدی تھا کہ جس نے کچھ دن کے بعد رہا ہو جانا تھا, اور دوسرا وہ قیدی تھا کہ جس کو موت کا آرڈر دیا گیا تھا, پھانسی کا آرڈر دیا گیا تھا. تو فرمایا تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو شخص ہے جس نے رہا ہونا ہے, جس کو پھانسی لگا دو, اور جس کو پھانسی دینی تھی اس کو رہا دو. ایسی مت ماری تھی اس کی کہ کفر اور شرک میں رہ کر اور لوگوں کے سجدے اپنے سامنے کروا کر اس کی عقل ختم ہو گئی کہ جس نے رہا ہونا تھا اس کو مار دیا, جس نے مرنا تھا اس کو رہا کر دیا. آپ نے یہ دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, مغرب سے غروب کرتا ہے. اگر کوئی وقت ہے تو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر. یہ دلیل ابراہیمی قائم ہو گئی, یہ دلیل ابراہیمی قائم ہو گئی. اس کی مت ماری گئی, حکومت اللہ کی طرف کافر مغلوب ہو گیا, اس کی عقل جاتی رہی, اس کی عقل ختم ہو گئی. جس وقت عقل ختم ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو ظلم کرنا چاہا. یہاں پر ایک دلیل قائم ہوئی کہ رب وہ ہو سکتا ہے جو مغرب سے سورج طلوع کرے. رب وہ ہو سکتا ہے تو مغرب سے سورج طلوع کرے. ایک مقام آیا کہ جہاں پر حضرت مولانا مشاہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا. آقا علیہ السلام نے سر مبارک رکھا تو حضرت مولانا مشاہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی نماز پڑھا ہو گیا سر کی. تو آپ کو آقا علیہ السلام کے بعد دعا کی چیز پر گرے,
حضور علیہ السلام ذرا بیدار ہوئے کہ نبی کو بیدار نہیں ہوتا ہے، لیکن امت کو سکھانے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے سوتا بھی ہے، لیکن دل نبی کا جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ لگتے جگر ہے حضرت علیہ السلام، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے علی کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی اور آپ کی اطاعت میں تھا، اللہ کی اور آپ کی اطاعت میں تھا، میری نماز میں اثر قضا ہو گئی، یا رسول اللہ اس کا حل فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بارے میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا مولا یہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، نماز میں اثر قضا ہوگی، میرا علی وہ ہے کہ کسی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آج ترکیز پڑے ہوئے ہیں، نمازیں ختم کر دیتی ہیں، نمازوں کو بھول جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جناب جی ہماری نماز مدینے میں ہوتی ہے، ہماری نماز تو مکے میں ہوتی ہے، سنتیں ہم مکے میں پڑھتے ہیں اور نمازیں مدینے میں پڑھتے ہیں، تو یہ بھی چاہیے کھانا بھی مدینے جا کر کھائے۔ جی اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہوتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرے۔ ہم تک مرید ہوتی ہیں تو سب سے پہلے عرض کرتی ہے اپنے مرشد کو کہ ہمیں کوئی کرامت دکھائیں، ہمیں کوئی کرامت دکھائیں۔ لیکن علماء اور صوفیاء نے لکھا کہ پیر کی اور ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک شریعت مطہرہ میں ہوا ہو۔ اور یہاں پر ہے تصوف کی ایک اصطلاح بیان کرتا ہوں کہ یہ طریقت کیا ہے۔ الشریعت كالسفینہ والطریقۃ كالبحر والحقیقۃ كالسفن والمعرفۃ كالدر۔ فرماتے ہیں کہ جو شریعت ہے یہ کشتی کی طرح، اور جو طریقت ہے یہ سمندر کی طرح ہے، اور جو حقیقت ہے وہ سمندر کی تہہ میں موجود ایک سپی کی طرح ہے، اور جو معرفت ہے وہ سپی کے اندر موجود موتی کی طرح ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے شریعت کی کشتی میں بیٹھیں، پھر طریقت کے دریا میں، طریقت کے سمندر میں ہوتا زر ہو جا۔ جب تو ہوتا زر ہو کے اس کی گہرائیوں میں جائے گا پھر تجھے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کی ایک سپی ملے گی، اس سپی کو دے کر اس طریقت کی سمندر میں نہ کھولنا ورنہ گمراہ ہو جائے گا، اس کو واپس شریعت کی کشتی میں لے کر آنا۔ جس وقت شریعت کی کشتی میں لے کر آئے گا اس سپی کو نکال، اس کو کھول، اس کے اندر سے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مطلب مل جائے گا۔ مایا شریعت اور طریقت یکجا ہے، بلکہ طریقت شریعت کا جز ہے، شریعت اصل ہے، طریقت اس کی فرع ہے، اس کا جز ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض بتا یہ میرا علی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کی جواب قضا ہو گئی، نماز قضا ہو گئی ہے، تو سورج واپس بھیج دے۔ آپ علیہ السلام کا اشارہ کرنا تھا کہ سورج واپس حسن کے بغیر پر آ گیا، سورج واپس اثر کے وقت پر آ گیا، تو لوگوں میں ہراس پھیل گیا کہ ایک قیامت نہیں آ گئی، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب میں غروب ہوگا، غروب ہو کر 12 سال سورج نہیں نکلے گا، 12 سال سورج نہیں نکلے گا، سورج پھر دوبارہ 12 سال کے بعد نصف النہار پر جب ہم سورج میں نماز پڑھتے ہیں اس سے پہلے جو مقام آتا ہے وہاں پر آپ کھڑا ہو جائے گا، پھر حسب سال کو آ کر وقت ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے قیامت کی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ خدا نہ سمجھے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انا بشر مثلکم، کیا لوگوں میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کفار نے اگر سوال کیا نا کہنے لگے شاید آپ رب ہیں، شاید آپ خدا ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں رب نہیں ہو سکتا، لیکن میں رب سے خدا بھی نہیں ہو سکتا، میں رب نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام عبدیت عطا فرمایا، مقام حبیب عطا فرمایا۔ کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام اور انبیاء کرام کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی بات کا انبیاء کرام کا ذکر کر رہے ہیں۔ کچھ کہہ رہا آدم کو اللہ تعالیٰ نے سفر اللہ بنایا، کچھ کہہ رہے ہیں ابراہیم کو نذیر اللہ بنایا، کسی نے کہا ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، کسی نے کہا اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ روح اللہ بنایا، کسی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا عزت عطا فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام تشریف لے کر آگے پر حضور یہ سن رہی ہیں کہ میرے صحابہ انبیاء کا
انبیاء کرام کا ذکر کر رہی ہیں اور اللہ کی محبت کر رہی ہیں. آخر صلی السلام نے فرمایا کہ اگر اس کا بات ہمارا سمجھ ذرا کیا کہہ رہے ہیں. یا رسول اللہ ہم سب یہ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا, ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا, نوح علیہ السلام کو نبی اللہ بنایا, اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کلمۃ اللہ اپنا روح قرار دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بالکل تم نے وجہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا, اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح بنایا, ابراہیم کو خلیل بنایا اور نوح کو نجیب بنایا اور عیسیٰ کو خلیل, عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بنایا. اللہ وانا حبیب اللہ, سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حبیب بنایا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. ہر کسی کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بنایا. انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم اگلے جو ذکر کریں گے یہ کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے, یہاں پر 10 روپے بھی لگ جاتے ہیں, 15 روپے بھی لگ جاتی ہے. یہ موضوع ایسا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.